بتائیے معاشرتی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے جس قوم کی معیشت تباہ ہو چکی ہو، جس قوم کا معاش تباہ ہو چکا ہو، جس قوم کا اخلاق تباہ ہو چکا ہو، جس قوم کی تعلیم تباہ ہو چکی ہو۔ آپ ذرا مجھے بتائیے معاشرتی اصلاح کے لیے تھوڑی طاقت چاہیے۔ بھارت کا مسلمان سمجھ چکا ہے کہ وہ کمزور ہو چکا ہے، سیاست ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، سیاسی طور پر ان کی کمر توڑی جا چکی ہے، معیشت ان کے پاس نہیں ہے۔ غربت میں سب سے زیادہ مشہور اگر کوئی قوم ہے وہ مسلمانوں کی ہے۔ تعلیم کے تعلق سے تو رنگ ناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ نے 2005 میں کہہ دیا تھا مسلمان بے تعلیمی میں اتنے پیچھے ہیں کہ ان کا فیصد بھی نہیں نکالا جا سکتا۔ آپ ذرا مجھے بتائیے مسلمان کیسے مقابلہ کر پائے گا، کیسے معاشرے کی اصلاح کر پائے گا؟ آپ یہی تو کہنے آئے ہوں گے کہ مضبوط کر لیجئے خود کو، یہی تو کہنے آئے ہوں گے اپنے آپ کو طاقتور بنا لیجئے، یہی تو کہنے آئے ہوں گے کہ خود کو سنبھال لیجئے، یہی تو کہنے آئے ہوں گے مدرسوں کو بنا لیجئے۔ لیکن ذرا آپ مجھے بتائیے جس قوم کی حالت اتنی جرجر ہو، اتنی خراب ہو چکی ہو، وہ قوم کہاں سے اپنا کام شروع کرے؟ میں آج اسی پر اپنی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے زندہ دلی کا ثبوت دے دیجئے۔ یہاں سے لے کر وہاں تک پھانٹے مارتا ہوا جتنا مجمع ہے، کمیٹی والوں کی حوصلہ افزائی کیجئے تاکہ اگلے سال تک یہ لوگ اس جلسے کی حرارت کو محسوس کرتے ہوئے ایک بار پھر سے کھڑے ہوں آپ کے سامنے، دینی شوق لے کر، ذوق لے کر، تعلیمی شوق اور ذوق لے کر۔ آپ جاننا چاہتے ہیں امت مسلمہ کی بربادی اور امت مسلمہ کی یہ فنائیت جو دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کا ٹھہراؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے آپ پھر سے کیسے کھڑا کر سکتے ہیں؟ عظمت رفتار کو حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر سے ایک بار کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ہم نے ایسی ہی کچھ حالت دیکھی تھی مکہ شریف کے ارد گرد جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک عظیم الشان ذمہ داری دے کر اللہ رب العزت نے بھیجا تھا۔ مکہ کا ماحول نرسا سے زیادہ خراب تھا۔ مکہ میں اتنی مسجدیں نہیں تھیں جتنی آج جھارکھنڈ میں ہیں، مکہ میں اتنے مدرسے نہیں تھے جتنے آج آپ کے ایک شہر میں ہیں، مکہ میں اتنے مسلمان نہیں تھے جتنے آج آپ کے بھارت میں ہیں۔ اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی ذمہ داری دی گئی، محمد عربی جائیے، ابو جہل کے سامنے کھڑے ہو جائیے، عتبہ کے سامنے کھڑے ہو جائیے، شیبہ کے سامنے کھڑے ہو جائیے، مغرور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جائیے، تکبر والوں کے سامنے کھڑے ہو جائیے، گھمنڈیوں کے سامنے کھڑے ہو جائیے، بت پرستوں کے سامنے کھڑے ہو جائیے، پتھروں کو جو لوگ اپنا خدا مان چکے ہیں ان کے سامنے اعلان کیجئے کہ ان کا خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تم باطل کے سامنے سجدے کر رہے ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی ہے، آپ کے پاس بظاہر طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، لشکر نہیں ہے، سیاست ابو جہل کے ہاتھ میں ہے، معیشت ابو لہب کے ہاتھ میں ہے، اس دور کی معاشرت کفار مکہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آپ ملاحظہ کریں، نرسا والوں اور یہاں کے جتنے بھی غیرت مند سنی مسلمان ہیں، غور کیجئے، آپ کے یہ بہانے کام نہ آئیں گے۔ آپ کو جب بھی لگے کہ آپ کمزور ہو چکے ہیں، آپ کو جب بھی لگے کہ آپ دنیا میں اب اپنا عظمت رفتہ کے حصول کے لیے کچھ کر نہ پائیں گے، آپ کو جب بھی لگے کہ آپ کے حوصلے پست ہو چکے ہیں، پھر اگر آپ چاہیں تو حوصلے واپس آ جائیں، پرواز پھر سے آپ کرنے لگ جائیں، کچھ نہ کیجئے، محمد عربی کی سیرت کو یاد کر لیجئے، اللہ آپ کے پرواز کو نہیں اڑانا عطا فرما دے گا۔ آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی کاندھوں پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ کو وہ بات ان لوگوں کے درمیان کرنی ہے جو بات وہ لوگ سننا نہیں چاہتے ہیں۔ ابو جہل نہ خدا تو جانتا ہے نہ خدا کی بات کرنا چاہتا ہے، ابو لہب تمہارے خدا سے نفرت کرتا ہے، توحید کا تصور اس کے آس پاس سے بھی نہیں گزرا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی عظیم الشان کارنامہ انجام دینا ہے۔ جبکہ ابو طالب کی حالت خستہ ہے، آپ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، بظاہر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، بظاہر آپ کے پاس دولت نہیں ہے، بظاہر آپ کے پاس لشکر نہیں ہے، بظاہر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، بظاہر آپ کے پاس قوت نہیں ہے، بظاہر آپ کے پاس تعداد نہیں ہے، تنہا ہے محمد عربی، مقابلہ کفار مکہ کا ہے، مقابلہ سرداروں کا ہے، مقابلہ طاقتوروں کا ہے، مقابلہ قوت والوں کا ہے۔ ہم نے کہا حضور طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہوتا ہے، قوت کا مقابلہ قوت سے ہوتا ہے۔ بھارت کا مسلمان اپنی طاقت کو سمجھ چکا ہے، لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھارت کا مسلمان اپنی کمزوری کو سمجھ چکا ہے، میناریں گرتی ہوئی دیکھ رہا ہے، کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھارت کا مسلمان اپنی کمزوری کا احساس کر چکا ہے، اس لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور آپ تنہا ہیں، ابو
طالب کی خستہ حالی سے پورا مکہ واقف ہے. آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ، اتنی بڑی قوت کا مقابلہ، اتنی بڑی دولت کا مقابلہ، لشکر کا مقابلہ، تلواروں کا مقابلہ. جائیے، طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہوتا ہے، طاقت لے کر آئیے. تلوار کا مقابلہ تلواروں سے ہوتا ہے، تلوار لے کر آئیے. لشکر کا مقابلہ لشکر سے ہوتا ہے، لشکر لے کر آئیے. نبی ارشاد فرماتے ہیں طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہوا کرتا ہوگا، قوت کا مقابلہ قوت سے ہوا کرتا ہوگا. وہ لائے طاقت، وہ لائے قوت، وہ لائے لشکر. میں طاقت کے مقابلے میں طاقت نہیں، قرآن لے کر جا رہا ہوں. نبی کا اللہ کا اسلام لے کر آ رہا ہوں، اللہ کا قانون لے کر آ رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک عظیم الشان پیغام لے کر آئے قرآن کی شکل میں. جانتے ہیں آپ پوری دنیا کو کس شے کی ضرورت ہے؟ آج پوری دنیا میں آپ ایک طاہرانہ نظر ڈالنے کی کوشش کریں، کوئی ایسا آپ کو ادارہ نہیں ملے گا جو اچھائی پروسنے کی کوشش نہ کر رہا ہو، اچھائی کی تعلیم دینے کی کوشش نہ کر رہا ہو. یہ کانوینٹ اسکول، یہ بڑے بڑے ادارے، یہ انگلش اسکول، یہ پولیس کا نظام، یہ کورٹ کا نظام، یہ تھانوں کا نظام، یہ جیل کا نظام، یہ ہتھیاروں کا نظام، یہ پابند سزا کرنے کا نظام، یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ برائیوں کو عام کیا جا سکے، برائیوں کو روکا جا سکے اور اچھائیوں کو عام کیا جا سکے. لیکن جانتے ہیں دنیا ناکام ہو چکی ہے. دنیا نے جتنے تھانے بنائے ہیں اتنی ہی برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. دنیا نے جتنے پولیس کا نظام بنایا ہے اتنا ہی اپرادھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جتنے بڑے بڑے کورٹ ہیں، جتنا وکلا کا نظام ہے، ججوں کا نظام بڑھایا جا رہا ہے، اتنا ہی ہم دیکھ رہے ہیں جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اپرادھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بلاکار بڑھتا جا رہا ہے، قتل و غارتگری بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہم نے تو یہ دیکھا ہے سارے نظام فیل ہو چکے ہیں. کوئی بھی اچھائی کو پنپا نہیں پا رہا ہے، اچھائی کو عام نہیں کر پا رہا ہے. برائیاں رات دن عام ہوتی چلی جا رہی ہیں. دراصل برطلبہ نام کا ایک فلاسفر ہے، اس نے کہا تھا دنیا نے یہ سمجھا ہے کہ برائیوں کو روکنے کے لیے ہاتھوں کو پابند کر دو، پیروں کو پابند کر دو، برائیاں رک جائیں گی. یہ جو تھانے کا نظام ہے برائیوں کو روکنے کے لیے ہے، لیکن وہ یہ بھول گیا جس دن وہ تھانے سے چھوٹے گا پھر کسی کے گھر کا تالا توڑتا ہوا نظر آئے گا، پھر جرائم کرتا ہوا نظر آئے گا. ہم نے کہا ذرا بتائیے برائیوں کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں نے جواب دیا برائیوں کو روکنے کے لیے نظام اور مضبوط کر دو. ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا حضور برائیوں کو قابو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا وہی جو میں نے مکہ میں کیا. ہم نے کہا کیا کیا؟ حضور نے فرمایا میں نے مکہ کی گلیے گلیے میں قرآن پڑھ کر سنایا. دنیا کی طاقت سمجھتی ہے برائیوں کو روکنے کے لیے جس کو پابند کر دو وہ نہیں روک پائیں گے. قرآن دلوں کو پابند کر دیا کرتا ہے، ضمیر کو پابند کر دیا کرتا ہے، روح کو پابند کر دیا کرتا ہے. قرآن سے ہم نے انسان کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے. اس لیے آئیے قرآن کی طرف، قرآن کا انسان بننے کی کوشش کیجئے. قرآن کا انسان جس دن آپ بن جائیں گے آپ کے لمحے لمحے میں انقلاب نظر آئے گا، بدلاؤ نظر آئے گا، تبدیلی نظر آئے گی. جانتے ہیں قرآن کا انسان کیسا ہوتا ہے؟ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے پہلے کا حال دیکھا. اسے کہتے ہیں پری اسلامک عربیہ. یہ زمانہ وہ تھا جب رنگ و نسل کی بنیاد پر انسان سے دور بیٹھتا تھا. آپ کالے ہیں میں گورا ہوں، یہاں آپ میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. آپ امیر ہیں میں غریب ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. آپ بہت اعلیٰ درجے کے ہیں میں بہت اصل درجے کا ہوں، میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں. آپ فلاں قبیلے کے ہیں میں فلاں قبیلے کا ہوں، اس لیے ہماری کوئی عزت آپ کے سامنے نہیں ہے. کیا کچھ اسی طرح کا نظام امت مسلمہ میں آج بھی موجود نہیں ہے؟ آپ پٹھان ہیں میں انصاری ہوں، آپ شیخ ہیں میں غریب ہوں، آپ کالے ہیں میں گورا ہوں. تمام طرح کے اختلاف انتشار عزت پانے کی بڑی بڑی وجوہات امت مسلمہ میں نظر آ جائیں گی. آپ کی گلیوں میں نظر آئیں گی، آپ کے محلوں میں نظر آئیں گی. رشتے فقط اس بنیاد پر آپ کے یہاں سے کٹتے چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم نے بڑے رواج بنا رکھے ہیں، بڑے رسوم بنا رکھے ہیں. پٹھان ہو، امیر ہو، پیسے والا ہو، گورا ہو، رنگ و نسل ہمارے معیار کا ہو، ہمارے اسٹیٹس کا ہو، یہ بہت ساری باتیں ہیں جس کی بنیاد پر مسلمان عزتیں تلاش کر رہا ہے. میں بڑا ہوں فلانے سے، میں اچھا ہوں فلانے سے، برادری کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر، امیری کی بنیاد پر. سنیے یہ سارے قوانین ختم ہو گئے محمد عربی کے میلاد
اس کے علاوہ اسلام اور کچھ بھی سننا نہیں چاہتا ہے ہم سے۔ میری تقریر کامیاب ہو گئی، آپ سب لوگ بیٹھے رہے، چھوٹے سے بچوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں صحت کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔